اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحمد اللہ تعالیٰ پچھلے نشست میں ہم نے حدیث موضوع کے اوپر گفتگو کی تھی، اور اس کی جو بیسس تھی وہ آپ کو میں نے ایکسپلین کی تھی کہ حدیث کو موضوع کس طرح سے ڈکلیئر کیا جاتا ہے. آلدو صرف آپ کو بھی میں کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں، کانسیپٹس کیا ہے، ٹھیک ہے. آگے اس کو جب اپلائی کرنا ہے، کس کس طریقے سے اپلائی ہوتی ہے، کس طرح تحکیم کی جاتی ہے مرویات کے اوپر، وہ تو آگے کی چیزیں جا کے وہ وقت کے ساتھ سمجھ آنا شروع ہو. ٹھیک ہے، چلیں آج میں آپ کو ڈائریکٹلی ایک نئے کانسیپٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں جو کہ اس علم کی بیسز ہیں، اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہوا کیا ہے. وہ تہذیب فار ایگزامپل لے لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے. ٹھیک ہے، میں رینڈم راوی کھولتا ہوں. محمد بن ابان بن عمران الواسطی، ابن حجر کہتے ہیں صدوق. یہ الفاظ آپ سب نے پہلے سن رکھے ہیں. صدوق کا مطلب ہوتا ہے سچا، فائن. پھر اگلا نام ہے محمد بن ابان بن وزیر، ثقہ حافظ. اچھا، آگے لکھا ہوا ہے محمد بن ابراہیم الحارث، ثقہ ہے، لہو افراد. اس کی کچھ مرویات میں تفرد بھی موجود تھا. پھر کچھ آگے چلیں تو ایک اور راوی ہمارے سامنے، مثلا میں ایک رینڈملی ایک بندہ یہاں سے ایک اور چوز کر لیتا ہوں. محمد بن ابراہیم بن علا الدمشقی، منکر الحدیث. منکر الحدیث جس کے اوپر جو ہے نا وہ لکھا ہوا. اگلا راوی ہے محمد بن ابراہیم بن مسلم الخزائی، صدوق صاحب حدیث یہم. ٹھیک ہے نا، وہم کرتا تھا. اچھا، یہ تو سب آپ کو سب جانتے ہی ہیں کہ اسی طریقے سے ائمہ جو ہے وہ راوی کو پکڑتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، کہ حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر یہ حکم لگتا ہے. اچھا، یعنی کوئی بھی راوی آپ اٹھا لیں گے تو اس کے اوپر اس طرح کے احکامات ملیں گے. یحییٰ نے کہا ثقہ، احمد نے کہا صدوق، بخاری نے کہا جو ہے فیہ نظر، دارقطنی نے کہا صدوق لہو اوہام. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ لوگ راویوں سے متعلق اس نتیجے پر کیسے پہنچتے تھے. اب میں آپ لوگوں کی رائے سننا چاہوں، کیسے یہ اس نتیجے پر پہنچتے تھے کہ کسی راوی کے اوپر کیا حکم لگانا ہے. راویوں کے احوال اور ان کی احادیث جو وہ روایت کرتے ہیں، ان کے حالات زندگی اور احوال سے، کثرت اطلاع اور مرویات. لیکن اچھا رکتے ہیں ہم یہی کنسپشن ہم نے ڈیولپ کرنی آگے. حالات زندگی سے کیسے، حالات زندگی سے کیسے. فار ایگزامپل ایک آدمی حالات زندگی میں کیا وہ دیکھتے ہوں گے. کثرت اطلاع اور مرویات، اس سے کیا مراد ہے. ابتدا میں اصول حدیث وضع نہیں کیے گئے تھے تو متقدمین ڈائریکٹ اسناد اور متن پر حکم لگاتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن جب سند پر جب وہ حکم لگا رہے ہوتے تھے تو ان کو کیسے پتا چلتا تھا کہ فلاں راوی کے اوپر ہم نے کیا حکم لگانا ہے. وہ کسی کو ضعیف کیوں کہتے تھے، یہ راوی ضعیف ہے. ابھی تک ہم یہ کرتے آ رہے ہیں، ابھی تک جو علم حدیث آج کے زمانے میں جو چل رہا ہے نا، وہ یہ چل رہا ہے کہ فلاں حدیث ہے، کوئی بھی فلاں حدیث ہے، اس میں یہ ایک راوی ہے ایکس. اس راوی کو تقریب و تہذیب میں دیکھ لو، جو ابن حجر نے کہا ہے وہ حکم لگا دو. میں آپ کو الٹا بتا رہا ہوں اس کا. میں بتا رہا ہوں مجھے یہ بتاؤ ابن حجر اس نتیجے پہ پہنچا کیسے، یہ سوال ہے. وہ اپنے اجتہاد کی بنا پر حکم لگاتے تھے، درست ہے، اجتہاد ہی ہے. لیکن ایسا کیا تھا، یعنی ایسا تو نہیں ہوتا تھا نا کہ بس دل چاہ رہا ہے اس کو ضعیف کر دوں. راوی کی پرسنالٹی انسپیکشن کرتے تھے. کیسے کرتے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک راوی 300 سال پہلے فوت ہو چکا ہوا، 300 سال پہلے، اس کی امام حدیث سے ملاقات ہی نہیں ہے. وہ 300 سال بیٹھ کے امام حدیث اس کے اوپر حکم لگا رہا ہوتا تھا کہ یہ راوی کیسا ہے. چیک دا اسٹیٹس آف روایت بائی دیٹ راوی. کیسے چیک کرتے تھے. ہم یہ کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے، فلاں سند میں آ رہا ہے تو حدیث ضعیف ہے. میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو میرے پاس پہلی انفارمیشن جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ راوی ضعیف ہے، یہ مجھے کہاں سے آئی. راوی اور ان کے اصحاب سے واقفیت. اوکے، اصحاب والے جو لوگ ہیں نا وہ بڑے کم ہوتے ہیں، وہ حفاظ ہوتے ہیں جن کے اصحاب پہچانے جاتے ہیں کون کون سے ہیں. میجورٹی راویوں کے اصحاب نہیں ہیں. اچھا، پلیس آف برتھ اکثر کی نہیں پتہ بھی ہوتی، ٹھیک ہے، پتہ ہوتی ہے. ارا ٹھیک ہے، ٹیچرز ان کے اسٹوڈنٹ چیک کرتے ہیں. لیکن اس کو چیک کرنے کے بعد بھی مثلا یہ ممکن ہے انہیں کثیر احادیث کا علم ہوتا تھا، معرفت ڈفرینشیٹ کرتے تھے باقی سے متن دیکھ کے، پلس ان کی لائف کس ایریا کے ہیں، بائسڈ ہیں یا نہیں. اچھا ٹھیک ہے، کوئی روایت سامنے آتی، اس کے برعکس روایت سامنے آئے تو تب اس کو پرکھتے تھے کہ ایک روایت
उम्र गुलिस्तान जमा हो जाती है तो मालूम हो जाता है कि मुकाबले वाली रिवायत में जान है या नहीं, ठीक है। लेकिन इससे तो रिवायत पे हुक्म लग रहा है ना मोहम्मद अली भाई, रावी पे हुक्म कैसे लग रहा है वो बताएं। करीब करीब सब सही जा रहे हैं, और जरा माइंड में मिले जरा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हुक्म लगाते थे। कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी जो है वो सिका है। कुरान में सुन्नत में कहीं लिखा हुआ कि सुफियान सौरी जो है वो सिका है। ओके, रावी के दर चेक करके कैसे चेक करते थे, उनके साथ जिंदगी गुजार कर। अच्छा मैं आपको बता, ये भी ऐसा भी नहीं है, क्यों? वो बंदा जो 300 साल पहले गुजरा है, 300 साल पहले गुजरा है, उसके ऊपर भी हुक्म लग सकता है कि ये बंदा कैसा था। अक्सर रुवात के साथ आइमा की मुलाकात नहीं थी। चलें अब इस मसले को जो है ना वो समझते हैं। ये है हुफाज का मनहज। जब भी कभी आप मेरी जुबान से ये लफ्ज सुने हुफाज का मनहज, तो आपने हमेशा ये चीज ज़हन में रखनी है। ओके, और जिस चीज की तरफ मैं लोगों को दावत देता हूं वो ये चीज है, याद रखें, रावी की रिवायात रावी के स्टेटस का पता देती है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जब आइमा मुहद्दिसीन जब किसी को कहते हैं ना ये फलां आदमी सिका है, इसका मतलब ये होता है उन्होंने उसकी मरवियात को देखा है। और इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मरवियात का इस्तिकरा करना या इख्तिबार करना। और ये एक ऐसी चीज है कि जो आज के जमाने में बिल्कुल गायब हो चुकी हुई है, और अब अंधी तकलीद चल रही है अखबाल की, अंधी तकलीद चल रही है। याह्या का कौल आ गया, अहमद का कौल आ गया, दाराकुत्नी का कौल आ गया, इब्न हजर ने कह दिया, ठीक है, इसी के ऊपर लड़ रहे हो। आप खुद मुझे बताइए कि क्या कौल कौल के मुकाबले में दलील होता है? आप उलमा हैं, आप मुझे बताएं। काला अहमद दईफ, मैं कहता हूं काला बुखारी सिका। क्या कौल कौल के मुकाबले में दलील हो सकता है? नहीं होता। दलील वो होती है जो ऐसे नहीं होती है, किसी के कहने से नहीं होती दलील। तो फिर दलील क्या है? अगर मेरे सामने मुख्तलिफ जब चीजें जमा हो जाएंगी एक रावी के ऊपर, तो फिर दलील क्या हो? ठीक है, इसके ऊपर बाज़ अइम्मा एक एनालिसिस देते हैं कि ठीक है, हम फलां मुतशद्दिद थे, उनके अक़वाल को आप थोड़ा हल्का कर लें, फलां मुतसाहिल थे, उनको थोड़ा वो सख्त कर लें, ये मुतदिल थे, इनकी बातों को मान लें। लेकिन आप अक़वाल में खेल रहे हैं ना, अब असल किधर गई इसकी? मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं कि याह्या ने कहा सिका। मेरा सवाल यह है उसने क्यों कहा। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं कि दाराकुत्नी ने कहा कि ये मिस्टेक्स करता है लेकिन वैसे सदूक है। मैं इसमें इंटरेस्टेड इसने क्यों कहा है ये। आपको असल नुक्ता समझ आ रहा है कि मैं जिस तरफ आपको लेके जा रहा हूं कि बात क्या है इसके अंदर। ओके, किसी को कहा गया कज़्ज़ाब, ठीक है, तो ये नहीं हुआ कि कज़्ज़ाब हो गया तो अब हदीसें मौजू हो गई। सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि क्यों कहा उसको कज़्ज़ाब, क्या वजह थी। हाँ, अब चलते हैं। देखें, इसमें होता यह है कि आपको रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। जब भी आप दो चीजों के दरमियान मुआवजा करते हैं ना, तो आपको एक नुक्ता चाहिए होता है जिसके साथ आप उसको कंपेयर कर सकें। हमेशा ऐसे होता है, ठीक है। अब जब आप मरवियात को टेस्ट करते हैं ना, तो मरवियात के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रुवात होती हैं। एक तो वो हैं जो आला दर्जे के हुफ्फाज हैं, आला दर्जे के हुफ्फाज, आमश जैसे लोग, कतादा जैसे लोग, सुफियान सौरी, शोबा, बुखारी जैसे लोग, अहमद बिन हम्बल जैसे लोग, मालिक मालिक तो बाप है इन सबका, ठीक है। इस जैसे लोग जो होते हैं, ये लोग जनरली स्पीकिंग किसी रिवायत को बयान करने में मुनफरिद हो जाए ना, तो उसको कबूल कर लेते हैं, क्योंकि इनकी सकाहत के ऊपर हमें बड़ा गहरा एतमाद होता है। इसके अलावा वो लोग जो इस जैसे इन आइमा में शुमार नहीं होते, लेकिन बहरहाल अब वो रिवायतों को बयान कर रहे हैं, उनके साथ क्या किया जाता है? उनके साथ ये किया जाता है कि उनकी सारी मरवियात वो जो बयान कर रहे होते हैं उनको जमा कर लिया जाता है, सारी मरवियात। फिर एक एक रिवायत को उठाकर चेक किया जाता है कि ये जो इसने बात बयान की है, क्या इसकी कोई मुताबिकत मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर मुताबिकत मौजूद नहीं है, मुताबिकत से क्या मुराद है कि ये जो बात कह रहा है कि मैंने अपने शेख से सुनी है, क्या उस शेख से यही बात किसी और ने भी सुनी है कि नहीं सुनी। अगर तो उसकी रिवायात मिसाल के तौर पे मान लें 100 रिवायात हैं उसने वो बयान की हैं, 100 रिवायात, और वो 100 की 100 रिवायात ज़ोहरी से बयान करता है। अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि ज़ोहरी को मैं आपको बता चुका हूं, अब आपको बात बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, अब बंदा हमें नहीं पता, बंदा एक्स है, मुझे नाम भी ना पता है बंदा कौन है, मुझे सिर्फ उसकी हदीसें दे दें, उसने कौन कौन सी हदीसें बयान की है, बस मुझे इतना बता दें। हदीसें मुझे दे दें, बोल देंगे ये आदमी है, ये ज़ोहरी से इस तरह की हदीसें बयान करता है। अरे ज़ोहरी के जमाने का आदमी, हाँ जमाने का आदमी, मुलाकात हुई, हाँ मुलाकात हुई है उसकी, लेकिन ये हदीसें बयान करता है। ओके ठीक है, मुझे नाम भी बताने की जरूरत थी ना।
اب میں کیا کروں گا، اس کی روایات کو سب سے پہلے کمپیئر کروں گا زہری کے اصحاب کے پاس وہ روایتیں ہیں کہ نہیں. اگر تو وہ 100 روایتیں وہ جو بیان کر گیا ہے، 100 روایتیں ساری کی ساری، کوئی کچھ مالک کے پاس پڑی ہوئی ہیں، کچھ معمر کے پاس پڑی ہوئی ہیں، کچھ سفیان ابن عیینہ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، کچھ جو ہے وہ وکیل کے پاس پڑی ہوئی ہیں، میں صاف صاف حکم لگا دوں گا اس کے اوپر، یہ ثقہ ہے. بلکہ اس کو میں حافظ ڈکلیئر کروں گا کہ 100 روایتیں بیان کی ہیں اس نے زہری سے، اور 100 کی 100 محفوظ آئی ہیں. مجھے نام بھی جاننے کی ضرورت نہیں کہ بندہ کون ہے. بات سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. اب اگر مان لیں 100 میں سے 90 روایات واقعتاً ایسی ہیں، 90 روایات ایسی ہیں کہ جو اس نے بالکل صحیح بیان کی ہیں، اور 10 روایات ایسی بیان کرتا ہے کہ جس کا متن ملتا جلتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے پیرافریز کر دیا ہو، یعنی اس کو بالمعنی روایت کر دیا ہو، یا اس کو ہلکا سا کوئی وہم آیا ہو، نادر الخطا. میں اس کے اوپر حکم لگاؤں گا کہ یہ حافظ تو نہیں کہوں گا میں اس کو، لیکن کہوں گا ثقہ، ثقۃ لہو اوہام. میں کہہ سکتا ہوں لہو اوہام. لہو اوہام کا معنی یہ ہے کہ چند روایات میں مجھے غلطی نظر آئی ہے، باقی بندہ یہ ثقہ ہے. تو جو روایتیں میں نے پکڑ لی ہیں، یہ 10 جس میں یہ غلطی کر گیا ہے، یہ قبول نہ کرنا، لیکن اس کے علاوہ جو 90 روایات ہیں ان میں یہ ثقہ ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اب اگر وہ ان روایات میں سے مان لیں 80 کے اندر وہ اس کی مطابق موجود ہے 80 روایات میں، یا اب اس کو 80 کی بجائے جو ہے نا وہ اب 75 روایات کر لیں، 75 کر لیں، موجود ہے 25 کے اندر وہ وہم کر رہا ہے. اب میں اوہام کی بجائے یہم کا لفظ استعمال کروں گا، مضارع کا سیگا استعمال کروں گا. ٹھیک ہے. اب مضارع کا جو سیگا ہوتا ہے یہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کنٹینیوس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب جس کی خطا زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے یہ سیگا استعمال کیا جاتا ہے مضارع کا. جیسے کہ ابھی آپ کو میں اگزامپل دے رہا تھا تو ثقہ یا صدوق یہم کا لفظ تھے، تو میں کہوں گا یہ اس کی روایت ریگولر ہمیں مل رہی ہیں جس کے اندر یہ وہم ہوتا ہے، لیکن میں اس کی ثقافت پہ شک نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. چلے مان لیں 70-60 کے اندر اب وہ صحیح کر گئے، یا 50% ٹھیک کر گیا ہے، 50% ٹھیک کر گیا، باقی 50% میں کچھ غلطی کر گیا. اور غلطیاں کی نوعیت وہ وہم جیسی ہے کہ اس نے بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ بات کیا ہے، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ یار یہ مخالفت کر گیا بعض چیزوں کے اندر. اب میں کیا کہوں گا اس کو؟ صدوق ہے بس. یا اس صدوق کہنے کے بعد ساتھ میں کہوں گا صدوق، اور آگے خطا میں بول سکتا ہوں کہ یفتیو وغیرہ کے الفاظ استعمال کر کے، یا لہو اوہام کے لفظ استعمال کر کے بتا سکتا. صدوق کا مطلب یہ ہو گیا. اب یہ ثقافت کے اعلیٰ درجے پہ نہیں رہا. ثقہ کس کو کہتے ہیں؟ ثقہ کا مطلب ہوتا ہے بندہ عادل بھی ہے، اس کی میموری بھی ٹھیک ہے. بس اب اس کی میموری تو خراب ہو گئی ہے، اب میں اس کو ثقہ بول نہیں سکتا، میں بولوں گا صدوق. کیا کہوں گا؟ صدوق. صدوق کا معنی ہے حافظے میں مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن اس کی عدالت پہ مجھے شک نہیں ہے. بندہ سچا تھا لیکن حافظے میں کوئی پرابلم تھی. اتنی بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ واٹ اف 50 روایات وہ ٹھیک بیان کر گیا، اور 50 روایتیں وہ ایسی بیان کرتا ہے جس کی اصل ہی کوئی نہیں ہے زہری کی روایتوں میں. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ آپ اس کو بول سکتے ہیں یہ کثیر الحدیث ضعیف ہے. اچھا، کذاب کا لفظ، کذاب کا لفظ لگانے سے پہلے نا ایوہ متہم بالکذب، یہ بڑا آئیڈیل لفظ ہے، بہت آئیڈیل لفظ ہے اس کے لیے. یہ ہوتا ہے متہم بالکذب، کہ جس کے اوپر میرے پاس ابھی کوئی حتمی پروف نہیں پہنچا کہ بندے نے جھوٹ بولا ہے. اچھا اب آپ کہیں گے لیکن یہ جو 50 مرویات جو بیان کر رہا ہے جس کی اصل نہیں ہے زہری کی روایات میں، آپ اس کا کیا کریں گے؟ صبر، میری بات سنیں. ممکن ہے، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بائی دا وے کہ وہ متن کیسے ہیں. ہو سکتا ہے متن ٹھیک ہو لیکن وہ زہری کی روایتوں سے نہ ہو. متن درست ہے، زہری کی روایتوں سے نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ وہ، اور یہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ آمش کی روایات ہوں، اس بندے نے کتاب میں لکھی ہو، کتاب گڑبڑ ہو گئی ہو، اور بعد میں اس نے حافظ اس کو بیان کیا ہو، تو سند اٹھا کے ساری زہری پہ لگا دی. اب یہاں پر اس کو پتہ کیا کہیں گے؟ یہ غفلت ہے جو اس بندے نے اٹیمپٹ کی ہے، غفلت. تو اب ہم اس کو کذاب نہیں کہیں گے، ابھی تک کذاب نہیں کہیں گے. ہم کہیں گے اس کو چانس دیں گے. ہاں اگر متن ایسے بیان کر گیا نا کہ جو منکر ہیں، منکر، اوکے میں یہ پوائنٹ ریپیٹ کرتا ہوں. لیکن جس طرح زہری ایک حافظ ہے، اس کی روایت کو جمع کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے آمش کے پاس بھی گیا ہو،
اور اس سے بھی روایتوں کو جمع کر لیا. کوئی ایسی آفت آن پڑی ہو کہ بیچارے کی دونوں روایت جو مرویات اس نے سنی تھی وہ جو مکس ہو گئی, یا وہ کتاب گم ہو گئی ہو, پھر اس نے اپنے حافظے سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی, اور راوی کرتے تھے اس طرح کیا کرتے ہیں, کتاب گم ہو گئی, حافظے سے بیان کرنے کی کوشش کی, سند مکس کر گیا. سمجھے؟ ٹھیک ہے. آپ کہیں گے متن تو بالکل ٹھیک ہے, متن میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ مرویات زہری کی نہیں ہے, یہ آمش کی مرویات معلوم ہوتی ہیں, یہ قتادہ کی مرویات لگتی ہیں, یحییٰ بن ابی کثیر کی روایات معلوم ہوتی ہیں. تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اس کو متہم کہیں گے؟ نہ, متہم ابھی بھی نہیں کہیں گے. ہاں بعض ائمہ ہو سکتا ہے, اب دیکھیں بعض ائمہ ممکن ہے, جس طرح کہ ہم کلاس میں جیسے اس بات کو پرسیو کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو یار بندہ تو متہم بنتا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں, متہم نہیں بنتا. میرے حال سے یہ شدید غفلت کا شکار ہو گیا, اور اس کی وجہ سے یہ بندہ متروک ہے. صدوق تھا لیکن متروک ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی روایت ساری گڑبڑ ہو گئی. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب اس انالیسس کا جب رزلٹ پھنس جاتا ہے کہ ہاں بھئی اب فیصلہ کس طرف لگانا ہے, اس کو متہم قرار دینا ہے یا اس کو اس کی غفلت پہ محمول کرنا ہے, تو ایسی صورت میں ائمہ کے اجتہاد میں اختلاف پیدا ہوتا ہے, اور اس وجہ سے آپ کو جو ایک راوی کے اوپر جو حکم کے اوپر جو اختلاف ہے نا وہ نظر آتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اچھا, اب اس کو متہم قرار دے کے بیٹھ گئے. اب میں بھی چلا گیا دنیا سے, محمد علی بھائی بھی چلے گئے دنیا سے, سارے چلے گئے, پیچھے شیخ منیب پیدا ہو گئے ہمارے 200 سال کے بعد. شیخ منیب نے جب اس کی روایات کے اوپر نظر دوڑائی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 50 روایات جو یہ زہری کی یہ دو کہہ رہے ہیں, وجاہت اور محمد علی جو کہہ رہے ہیں کہ ان روایتوں کی اصل نہیں ہے, ان کی بات غلط ہے. ان میں سے 15 کی اصل مجھے مل گئی ہے, اور یہ زہری کے فلاں اصحاب کے پاس موجود تھی. اب اس راوی کا جو معاملہ ہے وہ 50-50 سے اٹھ کے 65 ایک طرف چلے گئی روایات, اور باقی اس کی جو روایات ہیں 35 وہ دوسری طرف چلے گئی, کہ 35 میں پرابلم آ گئی. اب آپ مجھے بتائیں شیخ منیب اس راوی کے اوپر اتنا ہی تگڑا ہاتھ رکھیں گے جس طرح کہ محمد علی وجاہت نے رکھا تھا؟ کیا خیال ہے؟ کیا کہیں گے شیخ؟ نہیں کریں گے. وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے صدوق اللہ اوہام. ٹھیک ہے. اچھا, جب وہ نہیں کریں گے تو پھر شیخ منیب جب انٹرنیٹ پہ جائیں گے اور انٹرنیٹ پہ بھی تحقیق پیش کریں گے تو وہاں پر بندہ ان کو آگے سے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا آپ کو وجاہت سے زیادہ آتا ہے, آپ محمد علی سے زیادہ جانتے ہیں. وہ اس طرح کی بات کرے گا شیخ منیب کے ساتھ. تو شیخ منیب اس کو کہیں گے ہاں میں زیادہ جانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے راویوں کے اوپر حکم لگتا ہے, اس طریقے سے راوی پہ حکم لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر تو اب مان لیں کہ کوئی راوی اگر 10 روایات ٹھیک بیان کر دی, 90 اس نے غلط بیان کر دی ہیں, اب ہم کہیں گے یہ متروک ہے. متروک. اب دیکھیں گے کہ اگر وہ متن ایسے بیان کر گیا جو منکر ہے تو پھر تو ہم اس کے اوپر متہم بالکذب ہونے کی تہمت لگائیں گے. لیکن اگر متن منکر نہیں ہے اور الفاظ میں کچھ گڑبڑ کر گیا ہے, وہم کر گیا ہے, سند کو پھیر گیا ہے, تو پھر ہم کہیں گے صدوق تھا لیکن حافظہ اتنا خراب تھا کہ اس کے باوجود متروک ہے. ہاں, اس کا ضبط دیکھا جائے گا, اور یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں نا کہ ضبط معلوم کیسے ہوتا ہے, یہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ راوی کا ضبط دیکھتے کیسے ہیں. اوکے. متن کے منکر کا مطلب, ہاں یہ اچھی آپ نے سوال کر لیا. منکر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات بیان کر رہا ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے, شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے, یا احادیث میں کوئی اصل نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی صحیح سنت یا کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اچھا, یہی وجہ ہے, میں یہ نا ذہبی کی میں مقتضیٰ کھول رہا ہوں, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں نا جہاں پر ذہبی نے اس کو ڈیفائن کیا ہے, منکر کس کو کہتے ہیں, منکر روایت کس کو کہتے ہیں, منکر, اس کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں, یہ دیکھیں, ہوا ما انفرد الراوی الضعیف به, ایک چیز ہو گئی الضعیف, اور دوسرا وقد يعد مفرد الصدوق منکرا, اور جو صدوق راوی کا جو تفرد ہوتا ہے اس کو بھی منکر شمار کرتے ہیں. آپ کو یہ لائن سمجھ آئیے کہ ذہبی نے کہا کیا ہے اس کے اندر. اچھا, یعنی کسی راوی پر لگایا گیا حکم, جی میں بتا دوں, یعنی کسی راوی پر لگایا گیا حکم آئندہ کسی تحقیق میں بدل بھی سکتا ہے, لیکن اس پر یقین کون کرے گا؟
بدل بھی سکتا ہے, بدلتا آ رہا ہے. حافظ ابن حجر تک بدلتے رہے ہیں. حافظ ابن حجر خود ایک راوی کے اوپر جو ہے نا وہ ان کے احکامات بدلتے رہتے ہیں. یہ تو آج تک چلتا آ رہا ہے. جو نہیں مانے گا انہی کے لیے تو ہم یہ علم پڑھا رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے علم پڑھا رہے ہیں کہ بھائی اس علم کی حقیقت کو سمجھو کہ اس میں ہے کیا, حقیقت کیا ہے اس کو کیسے اپروچ کرنا ہے. اچھا اس کے میں وضاحت کر دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے اگر صدوق راوی کسی ایسی روایت کو بیان کرے جس کو وہ بیان کرنے میں منفرد ہو رہا ہے, یعنی اس کے اوپر کوئی اصل آپ کو نہیں ملتی اس بات کی, تو اس کو منکر کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منکر کہا جاتا ہے. اس روایت کو منکر کہہ سکتے ہیں آپ. منکر کی بہت سی تعریفات ہیں لیکن یہ آپ کو خاص اس مقام پہ ذہبی سے دکھاتا ہے. اوکے, آپ اس باب میں دیکھو, اگر آپ دلیل سے بات کریں گے نا, دلیل سے, تو تب آپ کو وہ بات سمجھ آئے گی. اچھا, اب آپ کو ایک راوی ہے, اس کا نام ہے عباد بن عبداللہ الاسدی. کیونکہ اس کے اوپر میں آلریڈی لکھ چکا ہوں, کافی عرصہ پہلے میں نے کتاب لکھی تھی اس راوی کے اوپر, ابھی تک میں نے چھاپی نہیں ہے, تو کیونکہ وہ کنٹینٹ لکھا ہوا ہے تو میں آپ کو وہ ایگزامپل اس کی میں دیتا ہوں. یہ رسالہ ہے اصلاً, ٹھیک ہے, یہ حضرت علیہ السلام کا قول میں صدیق اکبر ہوں, اس کے اوپر یہ میری کتاب ہے. اوکے, تو اس کے یہ صرف اس حدیث کی صحت کے اوپر بس کلام ہے, صرف اس کی حدیث صحت کے اوپر کلام ہے. اب اس کے اوپر جو مین راوی جس کو یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں نا, اس کا نام ہے عباد بن عبداللہ الاسدی. عباد بن عبداللہ الاسدی. آپ دیکھیے گا, ذرا دیکھیے گا کیا کیا ہے اس کے اوپر. عباد بن عبداللہ الاسدی الکوفی سے متعلق جو امام بخاری کا قول ہے یہ ہے, ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں آپ کا شمار کوفہ والوں میں ہوتا ہے, آپ نے حضرت علی سے سما کیا اور آپ سے منہال بن عمر نے سما کیا, اور فی ہی نظر یہ کہہ دیا. اقیلی نے ضعفاء میں لکھا اور ابن عدی نے بھی الکامل میں لکھا, صرف بخاری کے قول فی ہی نظر پہ اعتماد کر لیا. ابن الجوزی کہتے ہیں, ابن الجوزی یہ یاد رکھیے گا کہ یہ حضرت علی سے احادیث روایت کرتا ہے جس پر اس کی مطابعت نہیں, اور علی بن مدینی نے فرمایا یہ حدیث میں ضعیف ہے. اچھا, جو ارلی آئمہ تھے وہ تو اس کو یہاں تک لے کر آئے. اچھا, ابن الجوزی صاحب جو ہیں انہوں نے دوسرے مقام پہ اس کو کذاب تک لکھ دیا. ذہبی اس سے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے ترک کر دیا بھائی اس کو, اس راوی کو متروک ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, آگے آ جاؤ. ابن حجر تقریب میں لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے راوی. اوکے, حافظ مغلطائی نے بھی اس کا جو نقل کیا, ابن حزم کا قول اس میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنی محلہ میں لکھا ہے عباد جو ہے یہ مجہول ہے روایات کے, ٹھیک ہے. اچھا, بعضوں نے ایسا نہیں کہ تعدیل نہیں کی, تعدیل بھی کیا ہے. ابن حبان نے تعدیل کی ہے, ثقہ کا ہے, یعنی ثقات میں شمار کیا ہے, اور ان کی تعدیل ساتھ انہوں نے کی ہے, اجلی نے کی ہے. اوکے, اب بجائے اس سے کہ میں ان کے ساتھ جرح و تعدیل کھیلوں, جو کہ میں نے کھیلی ہے, اچھی خاصی کھیلی اس کتاب میں نے اس کے اندر اس کتاب میں ایک مستقل باب قائم کیا, مستقل باب, عباد بن عبداللہ الاسدی کی مرویات کا جائزہ. یہاں پر میں نے یہ حفاظ کا منہج پریکٹیکلی اپلائی کر کے دکھایا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو میں نے اس میں پوری ایکسپلینیشن دے دی ہے کہ کس طریقے سے یہ حکم لگتا ہے. ٹھیک ہے, کس جو بھی آپ کو ساری باتیں ایکسپلین کی ہیں کہ راوی غلطیاں زیادہ ہوں تو کیا کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد میں نے باقاعدہ ائمہ کی اس کے اوپر جو تصریحات ہیں اس منہج کو لے کر کہ یہ منہج ایسے ہوتا ہے, وہ میں نے یہاں پر پیش کی. ٹھیک ہے, اور پھر فائنلی یعنی یہ سارا چیزیں پیش کرنے کے بعد, صحابی اور وسائل لکھنے کے بعد, اس کی جتنی مرویات ذخیرہ حدیث میں موجود ہیں, اوکے, وہ میں نے ایک جگہ پر جمع کر کے اب اس کے اوپر حکم لگایا. اب آپ نے اس کو غور سے سننا ہے, اور اس کی یہ مثال ہے جو آپ کو میں دے رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ منہج چلتا ہے. تو ٹوٹل میرے خیال سے اس کی جو ہے نا وہ 20 کے قریب مرویات ہیں, ہاں 21 مرویات ہیں جو مجھے ملی. ٹھیک, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر جو ائمہ نے کہا کہ یہ ضعیف ہے, کسی نے کوئی کلیئر وجہ بیان نہیں کی کیوں ضعیف ہے. بھائی وجہ تو بتاؤ نا. وہ سوائے اس کے ابن الجوزی کا انہوں نے کہا کہ اس کی مطابقت نہیں ہوتی ہے, حضرت علی کرم اللہ کریم سے ایسی باتوں کو روایت کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, مطابقت نہیں ہوتی, دیکھ لیتے ہیں. جی, سب سے پہلی حدیث اخرج الشافعی فی الام, امام شافعی اس کو کتاب الام میں نقل کرتے ہیں. وہ سعید بن منصور والبیہقی من طریق, اس طریق سے منصور بن المعتمر عن منہال بن عمر
ان یہ راوی ہمارا عباد بن عبداللہ الاسدی عن علی رضی اللہ عنہ انہ قال فی امرۃ المفقود انہا لا تتزوج، کہ ایسا شخص جو غائب ہو جائے اس کی عورت جو ہے وہ شادی نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، گمشدہ شخص کی زوجہ کے بارے فرمایا نکاح نہیں کرے گی۔ اب یہ ایک روایت آ گئی عباد بن عبداللہ سے، اب میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ بندہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں یہ کروں گا کہ اس کلام کو دیکھوں گا کہ کیا حضرت علی کرم اللہ الکریم کے اس کلام کو کسی اور نے نقل بھی کیا کہ نہیں نقل کیا۔ اوکے، پھر جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، عبدالرزاق نے اسی روایت کو، اسی سیم بات کو حکم بن عتیبہ کے طریق سے روایت کیا ہوا ہے کہ حکم بن عتیبہ اس کو امام علی سے روایت کرتے ہیں۔ اوکے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبداللہ، یہ جو عباد بن عبداللہ الاسدی کی ایک مطابق حکم بن عتیبہ سے مل گئی۔ اوکے نیکسٹ، پھر میں نے یہ دیکھا کہ اس کو اسی بات کو بہقی نے بھی نقل کیا ہے، اس کی سند ہے زائدہ بن قدامہ عن سماک عن حنش عن علی، تو دوسرا راوی حنش بھی حضرت علی سے یہی قول بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو اتنی چیز سمجھ آ گئی کہ میں نے اس کی کیسی دو مطابق دی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہاں پر عباد اس کو بیان کرنے میں منفرد ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اوکے گڈ، نیکسٹ کوسچن، کیا اس کا متن منکر ہے؟ کیا اس کا متن منکر ہے؟ نہیں، کیونکہ ڈر امام علیہ السلام سے قول لے کر آ رہا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ پھر مولوی کرم اللہ وجہ کریم کا یہ فتویٰ جو ہے یہ اس قدر مشہور ہے کہ فقہ حنفی کے مجتہد امام محمد بن حسن شیبانی بھی اس کو امام ابو حنیفہ سے حضرت علی کے قول کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علی بن طالب، تو اب ابراہیم النخعی نے راویوں کا نام نہیں لیا کہ یہ کس کا فتویٰ ہے، لیکن انہوں نے فتویٰ وہی نقل کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ روایت درست ہے بلکہ یہ معمول بھی ہے۔ اوکے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ امام شافعی نے تو باقاعدہ عباد بن عبداللہ کی سند کو اپنے فتوے کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ امام شافعی، یہ سنیے گا، امام شافعی جب اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں اپنی اسی کتاب الام کے اندر، کتاب الام میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فَإِن قَالَ فَهَلْ تَحْفَظْ عَمَّنْ مَضَىٰ مِثْلَ قَوْلِكَ، یہ کیا آپ نے جو قول کیا ہے اس سے پہلے بھی کسی کا قول گزر چکا ہے؟ وہ کہتے ہیں قُلْنَا نَعَمْ، ہاں علی بن ابی طالب کا یہ قول ہے۔ اور ہم تک یہ کیسے پہنچا؟ اخبرنا یحییٰ بن حسان عن ابی عوانہ عن منصور عن ابی المنہال بن عمرو عن عباد بن عبداللہ الاسدی۔ امام شافعی نے عباد کی یہ روایت کوٹ کی ہے باقاعدہ اس مقام کی۔ کس منہ سے کہہ رہے ہو یہ کذاب ہے؟ یہ ابھی ایک حدیث چل رہی ہے، ایک حدیث امام عینی نے باقاعدہ پھر امام علی سے اس باب میں ایک اور قول بھی مروی ہے، وہ امام عینی نے ڈسکس کر کے اس کو ذرا کلاس لی۔ ابن بطال کہتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہوا ہے اس مسئلے کے اوپر کہ اگر کسی شخص کی خبر نہ آئے، بندہ گم ہو جائے، تو کیا اس کی عورت جو ہے وہ ہمیشہ نکاح میں رہے گی اس کے، یا پھر وہ آگے دوسرا نکاح اپنا کر سکتی؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اس باب میں جو قول روایت ہوئے ہیں یعنی کہ وہ نہیں کرے گی، یہ حضرت علی کا قول ہے، یہی سفیان ثوری کا، ابو حنیفہ کا، محمد شافعی کا، اور امام بخاری بھی اسی کا قائل ہے۔ اب ابن عبد البر کیا کہتے ہیں؟ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ حضرت علی سے خلاص نے نقل کیا ہے، کس نے؟ خلاص نے نقل کیا ہے کہ وہ 4 سال کے بعد طلاق ہو جائے گی، اور پھر وہ چاہے تو وہ جو ہے نا اس کے بعد شادی کر سکتی ہے 4 سال کے بعد۔ ٹھیک ہے، آگے وہ فرماتے ہیں کہ جو خلاص کی جو حدیثیں ہیں وہ منقطع ہیں حضرت علی سے، وہ ضعاف ہیں، اور ان میں سے اکثر منکر ہیں۔ یعنی اس باب میں امام علی سے جو منکر قول ہے وہ بھی مل گیا ہمیں، کہ منکر قول 4 کا ہے جو یہ دوسرا خلاص نامی راوی بیان کرتا ہے، اور جو اصح ما فیہ، اس باب میں جو صحیح قول جو مروی ہے وہ ہے جو کہ عباد بن عبداللہ علی سے روایت کرتا ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ چیز موجود نہیں ہو، وہ شادی نہیں کرے گی۔ اچھا بائی دا وے، یہ آپ کو چیز سمجھ آ گئی اسی طریقے سے ابن جوزی کا رد ہو گیا نا۔ ابھی ابن جوزی نے ان کی ساری مرویات کے متعلق کہا ہے، ایک روایت کے متعلق ساری مرویات کے متعلق لگا ہے۔ اب آپ دیکھیں اسی روایت کے اوپر، اب دیکھیں ابن حجر نے ان کو تقریب میں کیا کہا تھا، کسی کو یاد ہے؟ حافظ ابن حجر نے کیا کہا؟ ضعیف۔ کیا کہا ابن حجر نے تقریب کے اندر؟ ضعیف۔ اب ابن حجر کی دوسری کتابوں پہ چلتے ہیں، ان کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اس روایت پر حافظ ابن حجر نے التلخیص الحبیر میں 2 مقامات پر گفتگو کی ہوئی ہے، 2 مقامات پر، اور انہوں نے کس طریقے سے اس کو نقل کیا یہاں پر میں نے پورا لکھ دیا، دونوں مقامات سے۔ کہتے ہیں کہ جہاں یہ جو اثر ہے علی سے مروی ہے، شافعی نے اس کو نقل کیا ہے، اور آگے وہ پورا، اور فرماتے ہیں کہ
بہقی فرماتے ہیں وہ مشہور وروی عنہ من وجہ ضعیف ما یخالفہ وهو منقطع، اس کے مخالف بھی روایت ہوا ہے لیکن وہ ضعیف ہے، وہ منقطع ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ اس نے ساری وہ بات جو ہے نا وہ نقل کر دی ہے. یہ مشہور روایت ہے حافظ ابن حجر کا قول. پھر اس کے بعد آگے سنیں فتح الباری میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ اخرج ابو عبید ایضا بسند حسن، سند حسن کے ساتھ، ان علی کہ لو تزوجت فہی امرۃ الاول دخل بها الثانی او لم. یہ آپ کا دوسری طرف سے بھی کول آ گیا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ عباد بن عبداللہ کی یہ حدیث محفوظ ہے، فقہائے امت کا اس کے اوپر عمل ہے. اب آپ اس سے آرگیو کریں اس حدیث کو لے کے، یہ حدیث صحیح ہے، کر سکتے ہیں آپ آرگیو اس حدیث کو لے کے، اگر مگر لیکن یہ لیں، اس کو کہتے ہیں تعدیل مفسر، جو بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. یہ ہے تعدیل مفسر، کسی راوی کا اس طرح سے کیس پریزنٹ کرنا. آگے چلیں الحدیث الثانی، بھی دوسری حدیث پہ آ جائیں. اوکے کہ اگر ایک شخص جو ہے اذا تزوج الحرۃ علی الامۃ فقسم بینہما، اگر ایک شخص جو ہے اس کی دو اس کی بیویاں ہوں، یعنی کہ شادی کرتا ہے، ایک اس میں آزاد عورت ہے اور دوسری جو ہے نا وہ غلام ہے، تو اس کے اندر وہ تقسیم کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر یہ حدیث ہے. اوکے کہ جب لونڈی پر آزاد عورت سے نکاح کیا تو ان دونوں کے مابین باری مقرر کی، تو لونڈی کے لیے 1 ثلث اور آزاد عورت کے لیے 2 ثلث. فائن. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عباد اس کو بیان کرنے میں منفرد ہے؟ جواب ہے نہیں، بلکہ یہی روایت ہمیں زر بن حبیش سے بھی ملتی ہے، وہ بھی اس کو دلیل سے روایت کرتے ہیں. پھر امام محمد بن حسن شیبانی اس کو کیسے نقل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اخبرنا محمد بن عبان بن صالح قریشی عن جعفر بن محمد بن علی عن ابیہ عن علی بن ابی طالب. وہی بات الحجت والا اہل مدینہ کے اندر. ٹھیک ہے. پھر تعدیل نہیں، تعدیل مطلق نہیں، تعدیل مطلق نہیں ہوتی کسی کی میرے دوست. ٹھیک ہے، وہ ایک اوور آل آپ کو صرف امیج دی جاتی ہے، اب بس تھوڑا غور کریں تو ٹھیک ہے نا. یہ تعدیل جو ہے یہ تعدیل مفسر ہے جو میں کر رہا ہوں، آپ کو ریزن دے رہا ہوں کہ میں اس کو سکھا کیوں مانتا ہوں. پھر امام محمد اسی کتاب میں ایک اور طریق سے نقل کرتے ہیں، یہی روایت آ گئی، یہی روایت آ گئی. پھر امام سفیان ثوری کا سنیں، امام صاحب سفیان ثوری اس حدیث کو بیان کر کے کہتے ہیں، عبد الرزاق کہتے ہیں وبہ یاخذ سفیان ثوری کا اس کے اوپر عمل تھا، وہ کہتے تھے لا بأس بنکاح الامہ ثم ذکر حدیث. پھر انہوں نے دلیل سفیان ثوری نے کیا پیش کی؟ یہی حدیث ان عباد بن عبداللہ عن علی، اور آگے وہ حدیث مکمل آ گئی. اس سے بعد ہوا کہ سفیان ثوری بھی عباد بن عبداللہ کی روایت کو قابل حجت سمجھتے ہیں، نہ کہ متہم، جو کہ عباد کے خلاف بلا تحقیق کھڑا ہوا قول ہے، یہ متہم ہے. پھر اس کے اوپر مختلف دلائل دے کر، اچھا اب یہاں سے امام احمد بن حنبل نے بائی دا وے اس کی جو انا صدیق الاکبر والی جو حدیث ہے نا اس کو منکر کہا ہوا ہے. اس بنا پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے اس بندے کو متروک ڈکلیئر کیا ہے. لیکن اب اسی مسئلے پہ احمد بن حنبل کا فتویٰ دیکھیں. اس روایت کو احمد بن حنبل نے صراحت کے ساتھ اس روایت سے دلیل پکڑی ہے. یہ نہیں کہ مسند میں روایت نقل کر دی، ہم کچی گیم نہیں کرتے. امام احمد بن حنبل کا کسی روایت کو مسند میں نقل کر دینا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس کے حسن ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ والی کچی گولیاں نہیں کھیل رہے کہ احمد نے نقل کر دی تو اتنے بڑے امام ہیں تو وہ آپ نہ، ہم وہ مقام آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر احمد بن حنبل نے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا. وہ کون سی؟ اسحاق بن منصور کوسج اپنے مسائل امام احمد و اسحاق کے اندر نقل کرتے ہیں، میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا کہ اس مسئلے کے متعلق العبد ينكح الامہ ٹھیک ہے نا الحرا، پھر کہ آپ نے فرمایا وہی حضرت علی کا جواب دے کے آپ فرماتے ہیں کہ حدیث ابن ابی لیلہ ٹھیک ہے ان علی بن عبداللہ ان علی رحمہ اللہ اس کے اوپر ہے، اور قال اسحاق کما قال سبا. تو جو احمد بن حنبل کا جو فتویٰ تھا اسحاق کہتے ہیں میرا بھی بھائی یہی فتویٰ ہے. دلیل کے طور پہ وہ اس عباد کی حدیث کو لے کے آ رہے ہیں. گڈ، یہ دوسرا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آ جائیں ابن الجوزی کیسے اپنے آپ کو کانٹراڈکٹ کرتے ہیں. دوسری اور اس کتاب میں یاد رکھیے گا کہ ابن الجوزی، یہ بڑا ایک جملہ یاد رکھیے گا میرا کہ ابن الجوزی محقق نہیں ہے، بالکل محقق نہیں ہے ابن الجوزی. امام ابن الجوزی جو ہیں یہ جامع ہیں، یہ ان کو چیزوں کو جمع کرنے اور ان کی ابواب بندی کرنے میں بڑا کمال حاصل تھا. تفسیر میں اس بندے کو کمانڈ تھی، تاریخ میں اس بندے کو کمانڈ تھی. رہ گیا حدیث میں ابن الجوزی پیور مقلد ہے، پیور مقلد. اوکے، اس لیے ابن الجوزی کے اقوال کی اس درجے کی اہمیت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو جس طرح جو ہے نا وہ کوٹ کریں. فائن. اب ابن الجوزی کو دیکھیں جن کا حوالہ عباد بن عبداللہ پر تہمت لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. انہوں نے عباد کی اس حدیث کا ذکر اپنی کتاب التحقیق فی احادیث الخلاف میں کیا، اور احمد بن حنبل کی دلیل کے طور پر
ٹھیک ہے نا, یہ حدیث پیش کی کہ اس مسئلے پہ احمد کا یہ قول ہے اور اس کے اوپر دلیل یہ جناب. اب کیا یہ ایسی چیز, کوئی ایسا قول ہے جو اب بعد نے گھڑ لیا؟ نہیں, بلکہ جب تابعین کے فتاوا کو آپ دیکھتے ہیں, تابعین کے فتاوا کو نظر آتا ہے کہ سعید, ابراہیم مسروق اور شعبی اور امام باقر, پھر حسن بصری, عطا, ان سب کا بھی تقریباً یہی فتوا تھا اس مسئلے کے اوپر. تو یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ امام علی کی طرف کسی نے منسوخ کر دیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھی. چلیں یہ وہ دوسرا ہو گیا. اب آ جائیں تیسری حدیث کی طرف. اوکے, کیا فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ ہر پر لونڈی سے نکاح نہیں کیا جائے گا یا لونڈی پر آزاد عورت سے نکاح نہیں کیا جائے گا, یعنی یہ ریکمینڈیڈ سچویشن. اگر ہو گیا تو پھر تو وہ پیچھے والی سچویشن ہے کہ آپ نے ٹائم کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے, لیکن جو فرسٹ پرائرٹی وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو آپس میں جمع نہ کرو. ٹھیک ہے نا, آزاد عورت کو آزاد پر جمع کر لو, دیٹس فائن, لیکن اس طرح سے نہیں کرو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روایت ہے اس کا کیا حکم ہے. سب سے پہلے تو حافظ ابن حجر نے خود اس روایت کو التلخیص الحبیر کے اندر حسن قرار دیا ہے. اگر تو یہ بندہ واقعی ضعیف ہے تو اس کی روایت حسن کیوں؟ حدیث لکھی ہے, یہ دیکھیں, اما علی فرواہ ابن لیلہ والبہقی عن علی ان الامۃ لا ينبغي لها ان تزوج على الحر. الحدیث موقوف وسندہ حسن, سندہ حسن. اچھا, یہاں میں بات سمجھ آ گئی. اس کی اگرچہ کوئی مطابقت موجود نہیں ہے, مطابقت موجود نہیں ہے, لیکن اس مقام کے اوپر یہی جو ائمہ جو حدیثوں کو اس کی ضعیف کہہ رہے ہیں, اسی مقام پہ اس کی روایت کو حسن بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو آپ کا یہ کذاب متروک تو نہ ہوا. پھر آگے آ جائیں چوتھی حدیث. اور چوتھی حدیث جو ہے وہ کس مسئلے کے اوپر ہے؟ چوتھی حدیث اس کے اوپر کہ امام علیہ السلام کا قول یہ تھا کہ امام جو ہے وہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد اسی وقت کھڑے ہو کے نفل نہ پڑھنا شروع کرتے. ٹھیک ہے, یا تو وہ اس مقام سے ہٹ کے کہیں نفل پڑھے جا کے, یا پھر تھوڑی دیر بیٹھا رہے تو گفتگو کرے, یعنی دعا وغیرہ مانگے, تھوڑا وقت گزارے, اس کے بعد اپنی نماز نفل یعنی سنتے پڑھنا شروع کرے. یہ امام علی کا فتویٰ تھا. فائن, یہ بعد نے نقل کیا. اب کیا وہ اس کو بیان کرنے میں منفرد ہے؟ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب اس کی روایت کو جو آپ کو نظر آ گیا کہ مختلف جو روایات ہیں اس کی میں نے جمع کر دی. اوکے, یہ ساری نیچے تک آ گئی. اب اس کے متعلق حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ بعد میں اس کی دیگر اسانید بھی ہیں, جیسے کہ یحییٰ بن ابی طالب کی طریق سے بھی یہ روایت جو ہے بیان ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. حافظ ابن حجر کہتے ہیں وروا ابن ابی شیبہ باسناد حسن عن علی قال من السنة ان لا يتطوع الامام حتى يتحول من مكانه باسناد حسن. حسن فائن. فقیر کہتا ہے کہ اس حدیث پر جو ہے نا وہ تحسین جو ہے جو انہوں نے کی ہے, بڑی واضح چیز ہے کہ وہ اس کی عدالت کے اوپر جو ہے نا وہ دلالت کرتی ہے کہ یہ بندہ یہ تو تھا عادل تھا, عادل تھا. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں جو جھوٹ بولتا تھا وہ تو یہاں رد ہو گئے سارے کے سارے. یہی بات ارشاد الساری کے اندر قسطلانی نے بھی ریپیٹ کی ابن حجر سے لے کے. پھر یہی بات علامہ مبارک پوری نے میراث المفاتیح میں بھی نقل کی وہیں سے لے کے. پھر علامہ مبارک پوری مزید جو ہے مزید انہوں نے پھر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سنت میں سے ہے کہ امام نفل ادا نہ کرے یہاں تک کہ اپنی جگہ سے کہیں اور منتقل ہو جائے. ٹھیک ہے, اور فرماتے ہیں کہ یہ نوافل کے فرائض کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ جائے کہ استحباب کے لیے کہ اس بات کے لیے کافی ہو جاتا ہے, یہ روایت کافی ہے. اسی طرح اسحاق الکوسج وہی اپنے مسائل میں امام احمد بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یصلی المکان الذی فیہ, اس جگہ نماز پڑھ سکتے جا کے, تو انہوں نے فرمایا لا مکروہ, ٹھیک ہے نا, کرہ علی, اس کو علی نے ناپسند کیا ہے. تو علی کا یہ قول کیسے پہنچا ان تک؟ obviously یہ کی سند ہے آپ بات کی جو ان تک آئی ہے, اس کے ذریعے نقل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پتہ چلا کہ عباس کی یہ حدیث بھی ثابت بھی ہے, معمول بھی ہے, اور ائمہ کرام کے اس کے مطابق فتویٰ بھی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی جتنی بھی روایات ہیں کل ملا کے جتنی بھی روایات ہیں, اور آپ کو میں بتاتا چلوں یہاں پر کہ کیوں آپ نے جو ہے نا وہ مکتبہ شاملہ شریف استعمال نہیں کرنا. اس کا ایک مقام ایسا بھی ہے, اس کا جو ہے ایک مقام ایسا ہے جہاں پر عباد کا جو نام ہے نا وہ عباد بن عبید اللہ ہے, عباد بن عبداللہ نے لکھا ہوا, طبرانی نے لکھا ہوا ہے اس کو عباد بن عبید اللہ. اب آپ شاملہ میں سرچ کرتے رہیں آپ کو عباد بن عبداللہ سرچ آپ کر لیں گے, لیکن عباد بن عبید اللہ سے کچھ بھی نہیں ملنے والا. تو اس کی کل جو مرویات ہیں یہ تقریباً 21 یہ روایات ہیں, اور ایک اس کی وہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں. فائن. تو اب اس کے اوپر ہر روایت کی مطابق موجود ہے, ہر روایت کے شاہد موجود ہیں. کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے, ایک روایت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہیں
کہ یہ اس روایت کو یہ بیان کرنے میں منفرد ہوا، یا جس کو اس نے بیان میں منفرد ہوا تو وہ منکر ہے. ٹھیک ہے. سوال پیدا ہوا کہ کیا ائمہ سے تساہل ہوا ہے اس کے معاملے میں؟ ائمہ سے تساہل ہوا ہے، اس کی جو سب سے مشہور حدیث ہے نا وہ وہی ہے کہ اس نے یہ فرمایا کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں، انا عبد اللہ، ٹھیک ہے نا، واخو رسول ہی وانا صدیق الاکبر لا یقول ٹھیک ہے نا بعدی اللہ کاذب، یہ اس کے الفاظ ہیں، اس کو نسائی نے نقل کیا ہوا ہے. اوکے. اس حدیث کو لے کر، کیونکہ امام علی کے فضائل میں یہ حدیث ہے، ان لوگوں نے چڑھائی کی ہے بات کے اوپر. بعضوں نے منکر ڈکلیئر کیا، ہو سکتا ہے وہ اس روایت کو منکر ڈکلیئر کر رہے ہوں بس، لیکن اس منکر کا معنی انہوں نے اتنا لمبا چوڑا نکال دیا پکڑ کے، یہ کذاب ہے. یہ پوری لسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم کرتے ہیں تعدیل مفسر، اور یہ وجہ اس طریقے سے جج کیا جاتا ہے اور راویوں کے اوپر حکم جو ہے نا وہ لگایا جاتا ہے. اوکے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو منہج ہے یہ کچھ سمجھ آیا ہوگا کہ اس میں کیا کہانی چل رہی ہے. اس روایت پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ روایت صحیح ہے، روایت بالکل ڈنکے کی جو ہے نا وہ بولتے ہیں بالکل صحیح ہے، کوئی وہی نہیں، اس کے اندر ایشو ہی نہیں ہے روایت کے اندر. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات میں جب یہ حدیث نقل کی تو اس کے اوپر یعنی ابن الجوزی کا تعاقب نہیں کیا، اپنا آرگومنٹ رکھ دیا کہ ہاں بھائی اس کی یہ مطابق موجود ہے، بس آگے کچھ نہیں بولا. انہوں نے کہا کہ نہیں، سیوطی نے بھی اس کے اوپر ایسا ہی حکم لگایا، اس کے حکم کو برقرار رکھا. پھر امام سیوطی رحمۃ اللہ کی ایک اور کتاب ہے، یہ دیکھیں، یہ پرنٹ کرائی گئی، بہت پرانا اس کا ورژن ہے میرے پاس، یہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو بھی نہیں چھپ رہی ہے اس میں بہت ساری مسٹیکس ہیں، اور یہ تقریباً 100 سال پہلے چھپا ہوا یہ ورژن ہے. اچھا، اس کے اندر جو ہے نا تعقبات ہے سیوطی کے موضوعات، اور اس کے اندر امام سیوطی نے وہ حدیثیں جمع کر دی ہیں جو کسی طور بھی، سنیں، کسی طور بھی موضوع نہیں بنتی. سیوطی نے خود لکھا ہے کسی طور بھی موضوع نہیں بنتی، اور وہ غلطی سے جو ہے ابن جوزی اس کو لکھ کر بیٹھ. فائن. اس کتاب کے بالکل آخر والے ابواب میں جا کر انہوں نے یہ جو حدیث ہے نا، یہ عباد بن عبداللہ والی جو روایت ہے، یہ اس کے اندر مینشن کی ہے اور اس کا دفاع کیا ہے. یہ کتاب مکتبہ شاملہ میں نہیں ہے. اوکے. اس لیے آپ سے میں بات کرتا ہوں کہ مکتبہ شاملہ والا محدث نہیں بننا، کہ جو وہاں کتاب ایگزسٹ نہیں کرتی آپ اس کا انکار کر دیں، قول ایگزسٹ نہیں کرتا. آگے سنیں، ہمارا سمپل سا آرگومنٹ یہ ہے کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق، ان کے لیے صدیق کا لفظ جو ٹائٹل ہے نا وہ ثابت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن صدیق اکبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فقط مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہا تھا، ان کو یہ بات نہیں ہضم ہو رہی. اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھو، میں نے آپ کو ایک آپ کے مطابق ضعیف نہیں بلکہ صحیح حدیث میں نے نکال کے دے دی. آپ کو اعتراض تھا، 5 صفحوں کی میں نے کتاب رکھ کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. یہ تعدیل مفسر ہے میری طرف سے. آپ مجھے کوئی ایک ضعیف نہیں بلکہ موضوع روایت نکال کے دکھا دیں. کون سی روایت؟ موضوع روایت نکال کے دکھا دیں کہ صدیق اکبر کسی اور کو کہا گیا ہو علی کے سوا. تو آپ کو یہ تعدیل مفسر کا آپ کو کانسیپٹ سمجھ آیا؟ تعدیل مفسر کا کانسیپٹ سمجھ آیا؟ اب ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ روات، یہ ہمارے ائمہ جرح و تعدیل کی طرف سے میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑی تساہل مجھے کہنا چاہیے اگر میں کوئی ہلکا لفظ استعمال کروں. وہ یہ ہوا ہے کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اصحاب تھے، آپ کی مرویات کو اٹھانے والے لوگ تھے، ان میں سے اکثر و بیشتر کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ان کے اوپر جرح کی گئی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو جرح بنتی نہیں ہے. ان کو ضعیف کذاب جو ہے نا وہ کر کے امت کے سامنے پیش کیا. ہاں، ان حضرت علی کی طرف باتیں منسوخ کرنے والے کذاب بھی تھے، ہمیں پتہ ہے ان کا وہ کون تھے، وہ بھی کلیئر ہے. لیکن کہیں ایسے تھے مثلا حبہ اورنی، حارث الاعور، عباد بن عبداللہ الاسدی، یہ میرے 3 نام ابھی آپ کو میں نے دیے. جرح پہ جرح کری جا رہے ہیں. مثلا اب آپ کو ایک اور میں چیز بتاتا ہوں، حبہ اورنی کے اوپر جرح کی ہے اس وجہ سے، اور بائی دا وے حبہ کے متعلق یہاں تک قول ہے کہ یہ جو تھے امام علی کے اکابر اصحاب میں سے تھے اور انہوں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی ہوئی ہے. اب اس کے بعد جرح سے نے کیا کیا ہے، یہ بندہ صفین میں شامل تھا، نہروان میں شامل تھا، ساری جنگوں میں امام علی کے ساتھ تھا. اوکے. اور جرح کی وجہ سنیں، جرح کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ امام علی کے ساتھ صفین میں 70 بدری صحابہ شامل تھے. اس بنا پر اس کو جرح کا نشانہ بنایا گیا ہے. ابا بن جوین العرنی، کھول کے دیکھیں اس کا ترجمہ، 70 اس بنا پہ اس کو جرح کی گئی ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتا تھا، حضرت علی پہ جھوٹ بولتا تھا، اور اس کے جھوٹ کے لیے کافی تھا کہ وہ
سبحان اللہ کہ وہ یہ کہتا تھا کہ امام علی کے ساتھ جو ہے وہ اتنے اس میں صحابیوں میں شامل تھے، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اپنی اسی کتاب میں ابا پر بھی کلام کی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، اب اس کے اوپر ہمارا جواب پتہ کیا ہے؟ اس کے اوپر یہ ہے کہ ابن الجوزی نے یہ بات کی ہے نا، جرا کی ہے۔ تو ابن الجوزی نے اپنی ایک مقام پر لکھا ہے، ایک مقام پہ، کہ حضرت علی کے ساتھ صرف 2 ہی بدری صحابی تھے، اور دوسری اپنی تاریخ المنتظم کے اندر جا کے لکھتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ 30 صحابی تھے جو بدری تھے۔ تو میں نے ابن الجوزی سے ایک سادہ سا سوال کیا ہے کہ یار تم ایک نمبر ڈیسائیڈ کر لو کتنے تھے، اور پھر مجھے بتا دینا کہ 2 والا کذاب ہے کہ 30 والا کذاب ہے۔ اوکے، اب بات یہ ہے، مان لو 70 نہیں تھے اور حبا نے گپ چھوڑ دی، مان لو گپ مار دی اسے 70 لوگ تھے، ایک اس طرح کی انفارمیشن کنوے کر دینے سے جرا کہاں سے ثابت ہو جاتی ہے؟ جرا تو تب ثابت ہوگی اگر وہ کوئی روایت ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرے، اس میں جھوٹ ہو، تب آپ کو یہ کذاب ہے۔ رہ گئی یہ کہ آپس میں غلط بیانیاں کرنا اور پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے جو ہے نا باتوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ تو کون ہے، کون ایسا بندہ جو نہیں کرتا ان میں سے؟ ٹھیک ہے، تو امام علی کے اصحاب کے ساتھ حد درجے کا ظلم ہوا اس باب کے اندر، حد درجے کا۔ اوکے، اور اس لیے میں جو بلاتا ہوں اور جو میں اس منہج کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منہج سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک زندہ ہے۔ حفاظ اگر ہماری ہمتیں پست ہو گئیں تو ہمیں اپنا ماتم کرنا چاہیے، لیکن جو منہج تھا حفاظ کا وہ آج بھی زندہ ہے۔ آج تک مرویات کے اوپر حکم لگتا ہے، لگ سکتا ہے، ابھی الحمدللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے حفاظ دیکھیں تو یہ کام کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، فائن۔ اور ہمیں اس طرف آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اگر ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئیں، یعنی ہم کوئی حدیث امام اہل بیت کے فضائل میں پیش کرتے ہیں، اسے اٹھا کے لے آتا ہے ہمارے پاس تہذیب التہذیب، یہ یحییٰ نے کہا ہے ضعیف، پھر آپ کیا کہیں آگے سے؟ ڈو انڈرسٹینڈ؟ اور آپ کو بتاؤں کہ روایات کے اوپر حکم اس لیول تک بدل جاتے ہیں، اس لیول تک بدل جاتے ہیں کہ ایک روایت، ایک امام ایک روایت کی وجہ سے ایک بندے کو متہم ڈکلیئر کرتا ہے کیونکہ اس کی مطابقت نہیں مل رہی ہوتی، جب مطابقت ملتی ہے تو دوسرا آدمی اس کو سکہ ڈکلیئر کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال صحیح مسلم کا راوی ہے سوید بن سعید، یحییٰ کہتے ہیں یہ متہم ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یہ ابو معاویہ عن الاعمش کے طریق سے اس نے حدیث بیان کی ہے، جو اوپر جا کے جاتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اوکے، اور یہ روایت ابو معاویہ سے اس کے سوا کسی اور نے بیان نہیں کی، اور ابو معاویہ کو پتہ ہے کہ اعمش کے بڑے اصحاب میں سے ہے، فائن۔ یحییٰ فوت ہو گئے، اس کے اوپر یہ ڈیبیٹ چلتی رہی، یحییٰ کے بعد مسلم پیدا ہوئے، مسلم نے سوید کی حدیث کو لکھ لیا، شور مچ گیا کہ امام مسلم نے دیکھے متروک راوی کی حدیث کو لکھ لیا ہے، دارقطنی پیدا ہوئے، دارقطنی سے ان کے شاگرد حمزہ صاحب نے سوال کیا سوید بن سعید کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں وہی سوچتا تھا جو یحییٰ نے کہا، یہاں تک کہ میں مصر گیا اور وہاں پر میں نے مسند امام ابو یعقوب المنجینقی دیکھی، اس کے اندر میں نے یہی روایت، اس کے اندر میں نے سوید بن سعید کی مطابقت میں نے پا لی اسی روایت کی، اور مجھے پتا چل گیا کہ سوید اس میں تہمت سے بری ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس روایت کے اندر، اور یہ روایت بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا وہ ثقہ ہے۔ یہ بات سمجھ آئی میری؟ اب یہ جو واقعہ ہے اس کو حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں پورا لکھا ہوا ہے، یہ پورا واقعہ، ٹھیک ہے؟ میں اس کا متن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ خود ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ قال حمزة السهمي سألت الدارقطني عن سويد بن سعيد فقال تكلم فيه يحيى بن معين وقال حدث عن أبي معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قال يحيى بن معين وهذا باطل عن أبي معاوية ولم يروي غير سويد وجرح سويد لروايته لهذا الحديث قال الدارقطني فلم نزل نظن أن هذا كما قال يحيى، میں بھی یہی سوچتا تھا کہ یحییٰ نے جیسا کہا یہ معاملہ ویسا ہی ہے، حتى دخلت مصر فوجدت هذا الحديث في مسند ابي يعقوب المنجينقي وكان ثقة رواه عن ابي كريب عن ابي معاوية فتخلص سويد وصح الحديث عن ابي معاوية۔ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ اچھا، ایک مطابق بھی کافی ہوتی ہے راوی کو ثقہ ثابت کرنے کے لیے؟ نہیں، ایک روایت کافی نہیں ہوتی، جس روایت پر اس پہ تہمت لگی ہوتی ہے نا، اس کی ایک مطابقت مل جائے نا تو وہ تہمت ہٹ جاتی ہے کم سے کم۔ نقطہ سمجھ آیا؟ اور اب آپ اس بات کو صحیح سے اپریشیٹ کر پائیں گے،
صحیح سے سمجھ پائیں گے، کیونکہ شروع میں آپ کو میں نے وہ پوری تھیوری ایکسپلین کر دی ہے کہ روایات کے اوپر، مرویات کے اوپر حکم کس انداز سے لگاتے تھے یہ حفاظ، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا۔ اب یہ میرے پیچھے کتاب پڑھی ہوئی ہے الکامل فی ضعفاء الرجال، ابن عدی کی کتاب ہے، حافظ ابن عدی۔ پوری کتاب کا منہج یہ ہے بھائی، راوی کا نام لکھتے ہیں، پھر اس کی جو منکر مرویات یا پرابلمٹک مرویات اس کا ذکر کرتے ہیں، اگر اس کی بعض روایات کے اوپر جرا ہوئی ہو وہ روایتیں نقل کرتے ہیں، اگر مطابق مل جائے وہ مطابق مینشن کر کے کہتے ہیں مجھے اس کی مرویات میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا۔ بعض راویوں کی روایتوں کو لکھ کر کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے اس کے اوپر کسی نے حکم نہیں لگایا اور میرے اوپر یہ کھل گیا، یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ گڈ۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس پوری کہانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اگر ایک آدمی کی فقط دو روایات ہوں، دو روایات، کیا آپ اس کے اوپر ثقاہت کا حکم لگا سکتے ہیں کمپیئر کر کے اس کی روایات؟ مجھول نہیں کہیں، مجھول کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ بعض کریں لگا سکتے ہیں، بعض کریں نہیں لگا سکتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ کہہ رہے ہیں نا اگر دونوں درست ہے تو وہ ثقہ ہے، گڈ شیخ منیب، اگر وہ دونوں درست ہے تو وہ ثقہ ہے۔ یہاں پر آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے، ثقاہت نہ ایک ایسا منصب ہے جو صدوق سے تھوڑا اوپر کے درجے کا ہوتا ہے، اور وہ تھوڑی سی کمانڈ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جب تک ہمارے پاس مرویات زیادہ نہ ہوں کسی راوی کی، 15-20 روایتیں نہ ہوں، تب تک ہم ایکچوئل میں بتا نہیں سکتے کہ اس کی میموری اصل میں تھی کیسی۔ تو جو اگر اس سے دونوں روایتیں ٹھیک بیان کر دی ہیں تو وہ آپ اس کو ثقہ کہہ دیں، وہ ثقہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں روایتیں ٹھیک ہیں، دیٹس ناٹ اے پرابلم۔ لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ اس کے اوپر صدوق ہونے کا حکم لگائیں کہ بندہ سچا ہے، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کہیں گے اس کو۔ نقطہ سمجھ ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ کے پاس اتنی روایات پہنچی ہی نہیں کہ آپ اس کے اوپر کوئی حکم لگا سکیں۔ ابن عدی کتنے سارے راویوں کے متعلق یہ بولتے ہیں کہ بس سفیشینٹ روایات نہیں ہے کہ میں کوئی حکم لگا سکوں اس کے اوپر، کسی بھی قسم کا سفیشینٹ روایتیں نہیں ملی۔ اوکے، اٹس لائک اے ڈیٹا پوائنٹ، جتنا زیادہ ڈیٹا آپ کو ملتا چلا جائے گا آپ نے اس راوی کا جو سبحان اللہ جو سمپل جو تیار کرنا ہوتا ہے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہوگا، وہ اتنا ایکوریٹ ہوتا چلا جائے گا۔ دا مور ڈیٹا پوائنٹس یو ہیو دا بیٹر ریزلٹ یو ول گیٹ، اور وہ جتنے کم ڈیٹا پوائنٹس ہوں گے یو ول ناٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہے، اس کا سمجھ آ گئی اس طرح سے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو منہج ہے محدثین حفاظ کا کہ کس طرح سے راوی کی روایات کو دیکھ کر راوی پر حکم لگایا جاتا ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس لیے بہت سے دوست ہیں میرے، وہ کوئی اپنا بہت سے دوست ہیں جو کسی راوی کا دفاع کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس راوی کی منکر روایت مل جاتی ہے جو کہ ایکسٹریم لیول کی منکر ہوتی ہے، میں اس کا کبھی دفاع نہیں کروں، میں بول دیتا ہوں کلیئرلی ضعیف ہے، بے شک اہل بیت کے شان میں حدیث بیان کرتا ہے لیکن کلیئر ضعیف ہے کیونکہ یہ فلاں فلاں منکر روایت اس نے بیان کی۔ اوکے، ایٹ دا سیم ٹائم کوئی ایسے راوی ہوتے ہیں ان کے اوپر تہمت لگی ہوتی ہے کہ متہم ہے، اس کی مطابق مل جاتی ہے جان چھوڑ، کہیں ایسے ضعیف کہا گیا ہوتا ہے، لیکن جب آپ ان کی مرویات کو دیکھتے ہو آپ کہتے ہو کہ نہیں یار اس پہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک، امام بخاری ایک راوی سے متعلق، یہ فتح الباری ہے نا جو اس کا جو مقدمہ ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا تھا جو مشہور ہے نا وہ ہے ہدی الساری، ہدی الساری، ٹھیک ہے نا، ہدی الساری پڑھا جاتا ہے، لیکن جو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے ہاتھ سے ہم تک ایک نسخہ پہنچا ہے، بڑا ریسنٹلی پہنچا ہے، اس میں اعراب ہے، اعراب لکھے ہوئے ہیں اس کے، اور وہ ہدیس نہیں ہے بلکہ ہدس ہے، ہدا، ہا کے اوپر ضمہ اور دال کی فتحہ کے ساتھ آتی ہے ہدا۔ حالانکہ آپ میجورٹی کتابوں میں دیکھیں اب ان کا نام ہدیس ساری، ہدیس ساری جو ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اصل یہ ہدس ساری ہے جو ابن حجر کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہو۔ اسی طرح ایک اور نام لکھا جاتا ہے نا جو ابن عراق، عراق جن کی وہ موضوعات کے اوپر وہ کتاب ہے تنزیہ الشریعت المرفوعہ جو سید عبداللہ گماری کی تحقیق سے جو پبلش ہوئی ہے، عراق۔ اوکے، وہ بہت سے ائمہ اس کا تلفظ عراق کرتے ہیں، را کے اوپر تشدید پڑھتے ہیں، لیکن
ابن عراق کی جو اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک ہم تک کاپی پہنچی ہے، اس کے انہوں نے خود اپنے نام کا تلفظ لکھا ہوا ہے، اور وہ ہے عراق، جس طرح ملک کا نام ہے عراق، یہ ہے ان کا نام، عراق نہیں ہے، عراق نام ہے. فائن. تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک کتاب کسی ایک نام سے مشہور ہوتی ہے، وہ بڑا لیٹر آن جا کے ہمیں کوئی مخطوطات جو ہے اس کے ملتے ہیں، اور اس کے اندر بڑا واضح طور پہ جو ہے نا وہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی سبحان اللہ اس کا معاملہ کیا. آپ یہ دیکھیے اس کے اندر جو جو کتاب ہے نا ہدى الساری، اس کے اندر ابن حجر نے یعنی کہ کمال کا تھیسس پیش کیا ہے بخاری کی اوتھینٹسٹی کے اوپر. ایسا بندہ کو تھیسس مسلم پہ آج تک نہیں لکھ سکتا، یہ قرضہ بھی کرنے والا کام ہے ویسے کہ وہ راوی جن کے اوپر جرح کی گئی کسی قسم کی، تو ابن حجر نے جہاں تک ہو سکا ان کا دفاع کیا جو بنتا بھی ہے. اب آپ دیکھیں ایک راوی ہے اس کا نام ہے حنظلہ بن ابی سفیان، اور بائی دا وے یہ جو میں چیپٹرز پڑھ رہا ہوں نا یہ موسٹ لائکلی آپ کو اس میں شاملہ میں بعض نسخوں میں اویلیبل نہیں ملیں گے. اوکے یہ بھی تھوڑا گڑبڑ ہے، فتح الباری میں کچھ پیجز غائب ہیں، ایون تہذیب التہذیب کے کئی پیجز ہیں جو شاملہ کے اندر موجود نہیں، وہ ہارڈ کاپی میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا راوی کا نام ہے حنظلہ بن ابی سفیان الجمحی احد الاسبات. اب اس کے بارے میں سنیے گا، کہتے ہیں ابن عدی نے اورد له ابن عدی فی الکامل حدیثا من روایته عن نافع عن ابن عمر استنکر. ابن عدی نے ان کی روایت ایک ایسی روایت ہے کہ جو نافع عن ابن عمر کی سند سے روایت کرتے ہیں وہ نقل کی ہے اور اس کو منکر ڈکلیئر کیا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں اٹ از پاسبل کہ وہ علت اس کی وجہ سے نہیں کسی اور وجہ سے ہو. اب دفاع کیسے کر رہے ہیں، دفاع کیسے، یہ انہوں نے کہا، ابن عدی نے کہا. ابن حجر کہتے ہیں کہ بخاری نے اس کی کوئی حدیث نہیں لکھی جو ان نافع ان ابن عمر کی چین سے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جس طریق میں مسئلہ تھا جو ابن عدی نے بتایا کہ مسئلہ ہے، بخاری نے وہ طریق اختیار نہیں کیا اس کی مرویات کا، اور ان مرویات کو اگنور کر دیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے اکثر روات کے اوپر اس طرح کی جو نا مقید قسم کی جرح ہوتی ہے کہ وہ فلاں شیخ کے اندر جو ہے نا وہ ضعیف ہے، اس کی وہ روایتیں چھانٹی کر کے سائڈ پہ کر دی جائیں تو جو باقی بچتا ہے نا وہ قابل عمل ہوتا ہے، وہ قابل قبول ہوتا ہے. یہ نقطہ سمجھ آیا آپ کو؟ ایک اور نقطہ لکھیں، ایک اور راوی کا نام ہے خالد بن مخلد القطوانی الکوفی ابو الہیثم. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس کی منکر مرویات کی بات ہے کہ اس نے منکر روایات بھی نقل کی ہے. سنیے ذرا. قال احمد بن حنبل لہو مناکیر، کول آ گیا احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ اس کی بعض مناکیر بھی ہیں. احمد بن حنبل نے یہ نہیں بتایا وہ کون کون سی ہیں، وہ کس نے ڈھونڈی؟ وہ الکامل والے جو ابن عدی ہیں انہوں نے ڈھونڈی. کہتے ہیں ابن حجر کہتے ہیں وہ امل مناکیر فقد، پھر اس کا کیا ہوا، کیا تتبعها ابو احمد ابن عدی، انہوں نے اس کو فالو کیا ہے، من حدیثی ہی و اوردہا فی کاملی ہی، اور اپنی الکامل کے اندر وہ منکر مرویات جمع کر دی ہیں جو اس کی منکر مرویات ہیں. وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِّمَّا أَخْرَجَهُ لَهُ الْبُخَارِي، اور ان منکر مرویات میں سے کوئی ایک بھی وہ روایت نہیں ہے جو بخاری نے نقل کی ہو. تو بخاری نے اس کی منکرات کو سائڈ پہ ویسے ہی کر دیا تھا، جو غیر منکر مرویات ہیں وہ لے لی تھی. یہ بات سمجھ آ گئی؟ ہو کیا رہا ہے؟ اگر آپ جائیں گے نا صرف اقوال ائمہ کے پیچھے، آپ تو کہیں گے جناب احمد بن حنبل نے اس راوی کے متعلق کہا ہے کہ اس کی روایت کے اندر مناکیر ہوتی ہیں، بخاری نے اس کی روایت کو کیوں نقل کیا؟ وہ اس لیے نقل کیا کہ جو مناکیر تھیں بخاری نے وہ سائڈ پہ کر دی، اور جو باقی بچ گیا تھا اس میں سے انتخاب کر کے جو لینا تھا وہ لے لیا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں آپ ایک جرح کو لے کے ہر طرف نہیں اب جو ہے نا وہ چھلانگے لگا سکتے کہ وہ جی یہ فلاں کا قول ہے، یہ ضعیف ہے، فلاں کا قول ہے، ایسے کیسے چلتا ہے؟ اب ایک اور راوی لیجئے الربیع بن یحییٰ بن مقسم الاشنانی، الربیع اس کا نام ہے، من شیوخ البخاری. ابو حاتم الرازی کہتے ہیں ثقہ ہے، ثبت ہے. اوکے. دارقطنی کہتے ہیں کیا؟ یخطئ حدیث، ٹھیک ہے نا، حدیثہ یخطئ حدیثہ عن الثوری و شعبہ، اس کی وہ حدیثیں جو یہ شعبہ اور ثوری سے نقل کرتا ہے اس میں مسائل ہیں، کیا آپ اس راوی کو مکمل ترک کریں گے؟ آپ کے لیے سوال ہے، مجھے بتائیں. دارقطنی نے تحدید کر کے دے دیا آپ کو
کہ سوری اور شعبہ کی روایت میں جو ہے نا وہ اب کیا کریں گے پھر؟ تو اس کی وہ روایات، صرف وہ روایات جن میں مسئلہ ہے وہ ترک کر دیں گے، یعنی اس کی وہ روایتیں جو یہ سوری سے اور شعبہ سے بیان کرتا ہے اس کو آپ سائڈ لائن کر لیں گے. اور اس لیے آگے لکھا ہے، ابن حجر کہتے ہیں ما اخرج عنہ البخاری الا من حدیثہ عن زائدہ فقط، عن زائدہ فقط، وجہ کہ بخاری نے ان کی جو حدیثیں نقل کی ہیں وہ وہی ہیں جو یہ امام زائدہ سے نقل کرتے تھے، زائدہ سے، اور شعبہ کی اور سفیان کی حدیثیں نقل نہیں کی. میں نے سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے. اب یہ لوگ کیسے اس نتیجے پر پہنچ رہے تھے؟ کیونکہ جس سے شروع میں آپ کو میں نے سمجھایا نا کہ یہ کوئی بھی راوی ہوتا اس کے ساری مرویات کو جمع کرتے تھے ایک جگہ پہ. آؤ بات کرو اس کے اوپر ہمارے ساتھ. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن سے یہ بات آپ کو واضح ہوگی کہ ہم جب علم حدیث میں یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے، اور جو آپ سے میں نے ایک بات کہی تھی نا کہ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی نا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کس لیول تک لے گئے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کو، اور ڈیٹا انالیسس کی کس پیک پر یہ لوگ چلے گئے ہوئے ہیں اس زمانے میں. ٹھیک ہے. اس لیے صرف یہ نہیں کرنا کہ بس اقوال کو نکال لیا. اقوال کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اچھا ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، کیونکہ جو اختبار کا کام ہے احمد بن حنبل بھی کر رہے تھے، بخاری بھی کر رہے تھے، ابن حبان نے بھی کیا، دارقطنی نے بھی کیا، ابن عدی نے بھی کیا، اور بڑے بڑے ائمہ یہ کام کر رہے تھے، بڑے بڑے ائمہ یہ کام کر رہے تھے. لیکن انہوں نے اس کے مطابق کیا جو ان تک پہنچا. آلدو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بس وہ جو اس کے مطابق کیا وہ جو ان تک پہنچا کا مطلب یہ ہے کہ بس 50-50، نہ 99% آف دا ٹائم دے آر رائٹ. ان کا علم بہت گہرا ہے بھائی، ہم اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ بھی تک ان کے مقام تک نہیں پہنچے جہاں تک ان کی معرفت تھی. اوکے. لیکن یس وہ جو 1% ہے نا اس کو تو اکنالج کرو نا کہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اسی کے ساتھ جو ہے نا ایسا راوی، جب آپ کو میں نے شروع میں ایک راوی کی مثال دی تھی کہ ایکس کا کیا معنی ہے؟ ایکس کا معنی یہ ہے مجھے نہ بتاؤ کہ یہ راوی کون ہے، مجھے بس اس کی روایتیں دے دو، روایتیں کون سی ہیں. اور پھر آپ کو میں نے اس کا بغیر نام جانے، اس کو بغیر کوئی نام دیے آپ کو میں نے اس کے اوپر حکم لگا کر دکھایا تھا. آپ کو وہ یاد ہے نا ابھی کلاس کے شروع میں ہم نے جو کنورسیشن کی تھی. اچھا اس سے وہ آپ کا مجہول کا کانسیپٹ کہاں گیا؟ جو یہ کہتے ہیں کہ مجہول کی روایتیں ہر وقت ضعیف ہوتی ہیں. ایسا راوی جس سے متعلق ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہ پہنچی ہو، ہم اس کے اوپر حکم لگا سکتے ہیں. کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس کی مرویات کا استقرا کر کے. سیدھی سی بات ہے. اگر مرویات اکا دکا ہیں اور وہ محفوظ ہے، محفوظ ہم کہیں گے صدوق ہے، روایتوں کو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہیں گے لیکن یحییٰ نے کہا کہ وہ مجہول ہے. ٹھیک ہے نا کہا ہوگا، لیکن وجاہت کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ہے مجہول بھائی، وہ صدوق ہے، اس کی دو روایتیں ہیں تو وہ بھی تو لے لو نا صاحب. ہاں وہ اب مجہول کیا کہتے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. اگر اس کی روایتیں محفوظ ہیں. اب میرا ایک جملہ سنیے گا، میرا جملہ سنیے گا، بڑا بڑا پیارا کانسیپٹ ہے، اس کو ذرا قبول کیجیے گا. اگر تو اس کی مرویات محفوظ ہیں تو اس کا نام جان لینے سے ہم اس پہ جرا نہیں کر سکتے. اگر تو اس کی مرویات منکر ہیں تو اس کا نام جان لینے سے ہم اس کی تعدیل نہیں کر سکتے. بات سمجھ آئی؟ ایک آدمی نے دو روایتیں بیان کی، ٹھیک ہے، میں نے دونوں کو چیک کر لیا وہ کیا ہے، صدوق ہے. میں کہہ رہا ہوں مجھے بندہ بتاؤ کون ہے. بندہ کہتے ہیں کہ بندے کا نام ہے احمد بن ابراہیم. اب اس احمد بن ابراہیم نام کو جان کے میں کیا کروں؟ اس کی دونوں روایتیں محفوظ ہیں، بندہ صدوق ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بندہ آیا ہے، اس کی دو روایتیں اس نے کی ہیں، دونوں منکر. اچھا ٹھیک ہے. بندہ کون ہے؟ وہ جی سبحان اللہ کوفہ کا قاضی ہے. کیا کروں میں اس بات کا، کوفہ کا قاضی ہے، دو روایتیں اس نے جو بیان کی ہیں وہ بڑا غرق کر گیا، اس کے اندر ہماری طرف سے متروک ہے. ہاں تو یعنی اصل چیز روایت ہے، اس سے شخصیت کی پہچان ہوتی ہے نا. اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ کو یہ کلام اچھے سے سمجھ آ گیا، اب میں آپ کو میں یہ باب اپنی کتاب کا پڑھا دیتا ہوں.
تاکہ یہ جو ہے نا آپ کو صحیح طرح بات سمجھ بھی آ جائے کہ جو پوری پڑھی ہے ائمہ نے اس کو کیسے لکھا ہوا ہے. ائمہ کیسے لکھتے ہیں. کسی بھی راوی کی ثقافت کو پرکھنے کے لیے حفاظ حدیث کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ اس راوی کی تمام مرویات کو جمع کر کے اس پر تحقیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک منٹ ایک سوال میں ایڈریس کر لوں. اگر مجہول کی روایت اگر محفوظ ہوں تو نام جان لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ نام جان لینے سے بھی وہ بندہ محفوظ ہی رہے گا, اس کی تعدیل ہی ہوگی. ٹھیک ہے. آپ مجھے کہہ دیں یار وہ جو دو محفوظ روایتیں بیان کر رہا ہے نا, وہ یہ ابراہیم ریڑی والا ہے. ڈزنٹ میٹر. اور وہ جو دو متروک روایتیں جس نے بیان کی ہے نا, وہ قاضی القضات ہے فلاں جگہ کا. اٹ ڈزنٹ میٹر, ہماری طرف سے وہ متروک ہے بھائی. ٹھیک ہے. اوکے. اگر اس کی مرویات کی توابع و شواہد موجود ہوں تو ان کے ساتھ موازنہ کر کے اس کی غلطیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے. کتب مصطلح میں حدیث کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں, صحیح, حسن اور ضعیف. لیکن اس تقسیم سے بہت سے معاملات مبہم بلکہ خلط مبحث اور غلط فہمی کا باعث بنتے ہیں. مثلا ایک طرف تو حدیث ضعیف کو فضائل میں قبول کرنے کی بات کی جائے اور دوسری طرف موضوع حدیث کو بھی ضعیف کی ہی ایک قسم قرار دے دیا جائے. کتب علل اور جرح و تعدیل کتب علل اور جرح و تعدیل سے صحت حدیث کے 3 کی بجائے 5 مدارج سامنے آتے ہیں: صحیح, حسن, ضعیف, ضعیف جدا اور موضوع. یہ میں نے آپ کو اگلے لیکچر میں بتانا ہے. ٹھیک ہے. فائن. یہ میں نے ایکسپلین کیا کہ جو بھی ساری آپ کو میں نے تھیوری بتائی وہ ساری تھیوری یہاں پر ہو سکتا ہے کہ تھوڑے آسان الفاظ میں لکھی ہو, اچھے الفاظ میں لکھی. آپ وہ جو بھی پرنسپل پڑھا نا اس کی طرف آتے ہیں, جو بھی آپ کو پڑھا. دیکھیے ابن عدی کہتے ہیں حدثنا ابراہیم بن ابی حسون السامری و زکریا بن یحییٰ الساجی قال حدثنا ابو موسیٰ قال علی. اب یہ امام ہے حدیث کا, عبد الرحمن بن مہدی. عبد الرحمن بن مہدی کا کہتے ہیں احفظ عنی, یہ بات پکی کر لے بھائی میرے سے. الناس ثلاث, یہ جو روات ہے نا یہ 3 طرح کی. رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه, ایک تو بندہ پکا حافظ, اس پہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی اختلاف نہیں ہے. وآخر یہم, دوسرا وہم تو کرتا ہے لیکن والغالب على حدیثه الصحہ, لیکن اس کی غالب مرویات صحیح ہوتی ہیں. فهذا لا يترك حدیثه, اس کی حدیثوں کو ترک نہیں کریں گے. ولو ترک حدیث مثل هذا لذهب حدیث الناس, اس طرح کے لوگوں کی حدیثوں کو ترک کرنا شروع کر دیا تو حدیثیں تو کئی ساری کام سے, کیونکہ اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ آخر اور ایک اور ٹائپ کون سی ہے, یہم, اس کو بھی وہم ہوتا ہے لیکن وہ وہم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. والغالب علی حدیثہ الوہم فہذا یترک حدیث, اس کی حدیثوں کو ترک کیا جاتا ہے. تو یعنی حدیثوں کو دیکھ کر ہم راوی کے اوپر حکم ڈیسائیڈ کریں گے. پہلی اصل مل گئی. آگے آ جائیں کہ مرویات کے استقرار سے راوی کے ضبط کا ثبوت جو ملتا ہے. سب سے پہلے امام مسلم نے اس کو ذکر کیا, کہتے ہیں کہ وہ علامت المنکر فی حدیث المحدث, کسی حدیث بیان کرنے والے کی حدیثوں کے اندر منکر حدیث کی علامت یہ ہوتی ہے اذا ما عرضت روایته للحدیث علی روایت غیرہ من اہل الحفظ والرضا, جب اس کی روایتوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے نا, پیش کیا جاتا ہے دوسرے حفاظ کے ساتھ. خالفت روایته روایتهم, اس کی روایت ان کی مخالفت کرتی ہے. او لم تکد توافقها, یا اس کی موافقت نہیں کرتی. اچھا, اس کے اوپر میں نے اپنی موقظہ سیریز کے اندر جو ہے نا بڑا کھل کے ایکسپلین کیا کہ اس لائن کا مطلب کیا ہے. آگے کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيث, مہجور بمعنی متروک. اگر اس کی غالب حدیث اس طرح کی ہو جائے تو پھر ہم اس کی حدیثوں کو ترک کر دیں گے. ابن صلاح کیا فرماتے ہیں, سنیے گا, یہ سنیے گا, بڑا دو ٹوک. یعرف کون الراوی ضابطا, کیسے پتہ چلتا ہے کہ راوی ضابط ہے؟ بِأَن نَعْتَبِرَ رِوَایَتِهِ, راویوں اس کی روایتوں کا اعتبار کرتے ہیں. اعتبار اسی کو بولتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا طریقہ استقراء, اس کو اعتبار کہتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. نعتبر روایته بروایت الثقات المعروفین بالضبط والاتقان فإن وجدنا روایاته موافقہ, اگر موافقت ہو ولو من حیث المعنى, چاہے وہ معنی ایک جیسے ہو روایت, او موافقت لها فی الاغلب والمخالفت النادر, اور نادر اس کی مخالفت ہو. عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا, پتہ چل جاتا ہے بندہ ضابط ہے, ثبت ہے, تھوڑی بہت مخالفت تو چل ہی جاتی ہے. وإن وجدناه كثير المخالفہ مخالفت لهم, پھر کیا ہوتا ہے عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحدیث. ٹوٹو ہو گیا. آگے چلتے ہیں. زین الدین راکی کیا کہتے ہیں ومن یوافق غالبا ضبط فضابط او نادرا فمختی, ان کا الفیہ ہے وہاں کا یہ شعر ہے. اوکے, اس کی شرح میں خود لکھتے ہیں کہ اگر اس کی روایتیں جو ہیں کسی راوی کی وہ لفظ میں یا معنی میں, ٹھیک ہے, ساری کی ساری نہیں, غالب مرویات اس کی جو ہیں وہ میچ کر جائیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہ بندہ ضابط ہے, بندے نے اس کا محفوظ رکھا ہوا. صحابی نے یہی بات لکھی ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی یہی بات انہوں نے جو ہے نا وہ بیان کی اس مقام کے اوپر.
پھر شیخ الاسلام ذاکر انصاری کا لکھتے ہیں کہ جو ہمیشہ یا غالباً جس کی جو مرویات ہیں وہ موافقت ہوتی ہیں اگرچہ معنی میں ہی کیوں نہ ہو یا لفظ میں ہو، ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کو ضابط ہی کہا جاتا ہے، اس کی حدیثیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اور حافظ سیوطی تدریب الراوی میں کیا کرتے ہیں کہ یعرف ضبط، ضبط کا کیسے پتہ چلتا ہے، یعنی راوی بموافقت الثقات المتقنین الضابطین اذا اعتبر حدیثه بحدیثهم فان وافقهم في روایتهم غالبا ولو من حيث المعنى ضابط۔ سیم اس ہر بندہ ایک ہی بات جو ہے نا وہ بار بار ریپیٹ کرتا ہے، ایک ہی بات، ٹھیک ہے۔ بلکہ ابن عدی سلط بن مسعود بصری کے ترجمہ میں ابن عدی خود لکھتے ہیں، اور بعد میں مجھے اصول حدیث کی کتابوں سے زیادہ جرح و تعدیل کی کتابیں پسند ہیں، کیونکہ وہ پریکٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی روایت ولم اجد لاحد فی السلط ابن مسعود کلام، مجھے کسی کا کلام نہیں ملا کہ کسی نے اس کو ذوق کی طرف منسوب کیا ہو، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کی روایات کا اعتبار کیا ہے، وقد اعتبرت حدیثہ و روایاتہ، وہ ٹھیک ہے وہ دیکھا ہے میں نے، فلم اجد، مجھے نہیں ملا کچھ بھی، فیہ ما یجوز ان انکرہ علیہ، کہ جس کی بنا پر میں اس کو منکر ڈکلیئر کروں، وہو عندی لا بأس بہ، میرے نزدیک اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے نزدیک اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح برید بن عبداللہ شری کے ترجمہ میں کیا کہتے ہیں وقد اعتبرت حدیثہ فلم ارى فیہ حدیثا انکر، کچھ بھی ایسا نظر اس کا میں انکار کر سکوں۔ اور کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، جو ایک حدیث اس سے جس کو منکر کہی گئی ہے وہ بھی بعد میں دوسری سند سے آ جاتی ہے، اس کے ان کو ایسا مسئلہ نہیں ہے، اوکے، وارجو اللہ یکون ببلد بہذا باسا، تو میری یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ابو سلط الحربی دوسرا راوی ہے، اچھا وہ یہ نہیں ہے، وہ امام علی بن موسیٰ رضا کے اصحاب میں سے تھے ابو سلط الحربی، اور ان کے اوپر جو تہمت ہے ابو سلط الحربی کے اوپر وہ دو روایات کو لے کر ہے۔ ایک روایت ہے ایمان جو نام ہے یہ اقرار باللسان و تصدیق اور تصدیق بالقلب و عمل بالارکان، ایک یہ روایت، اور دوسری روایت ہے انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ ان دو روایات کو لے کر اس کے اوپر چرا کی گئی ہے، اور جو ہے نا وہ ان دونوں کی مطابق موجود ہے، اور اس راوی کا دفاع اسی طریق پر جو میں سمجھا رہا ہوں نا، اس طریق پر بالکل ابتدا میں ہی اللہ آل المصنوعات جو حافظ سیوطی کی کتاب ہے نا اس کو کھول کے آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ ایمان والی حدیث اس کے اندر تلاش کریے گا، ایمان انہوں نے بھی کیا ہے۔ پھر سیدی حافظ احمد بن صدیق الگماری رحمۃ اللہ نے تو ایک مستقل رسالہ لکھا ہے نا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، فتح الملک العلی کے نام پہ، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ اس کا دفاع کیا ہے، اس کی مرویات اس انداز میں، تو وہ ابو سعد الحروی وہ الگ ہے۔ اب یہ دیکھیں اوکیلی کیا کہتے ہیں، خطیب بغدادی کا سنیے گا بول، خطیب بغدادی عبداللہ بن خیران کے متعلق لکھتے ہیں اوکیلی نے کہا، اب دیکھو اوکیلی پہلے گزر گیا نا، امام حدیث ہے، جس سے وہ سوال آیا تھا نا کہ اگر پہلے کیا راویوں کا حکم بدل سکتا ہے، کون مانے گا، اگر آپ امام ہیں تو کیوں نہیں مانیں گے لوگ۔ عبداللہ بن خیران بغدادی وہ کیا کہتے ہیں، لا یطابق، ان کے متعلق کیا لکھا، اس کی حدیثوں کی مطابق نہیں ہے۔ اوکیلی نے کہا قلتو، خطیب کہتے ہیں قد اعتبرت من روایاته، میں نے اس کی روایت کو دیکھا ہے، احادیث کثیرہ، اور بہت سی حدیثوں کو میں نے چیک کیا اس کی، وجدتها مستقیمہ، اور میں نے دیکھا بالکل ٹھیک ہے، تدل علی ثقته، وہ اس کی ثقات کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ کس طریقے سے راویوں کے اوپر حکم لگتا ہے، آپ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہاں بھی اس راوی کا حکم کیا بنتا ہے، واضح۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیوں ہوا کہ جو علل کے ائمہ ہیں وہ اتنے تھوڑے ہیں کہ آپ ان کو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی، آپ کو سمجھ آئے؟ یہ فن ایک مشکل فن ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے وقت بہت چاہیے ہوتا ہے۔ ایک راوی کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک راوی عباد بن عبداللہ الاسدی کا انالیسس دینے کے لیے مجھے اس کی 21 روایتوں کو جمع کرنا پڑا، اس کی شواہد تلاش کرنے پڑے، فقہا کے کلام میں مرویات کو جا کے چیک کرنا پڑا، تب جا کے میں اس ایک راوی کے اوپر نتیجے پہ پہنچوں کہ اس راوی کا مسئلہ کیا ہے۔ متقدم علماء کے پاس وسائل بھی کم اور بعض کی عمریں بھی کم، مگر فن میں کمال، اس کی وجہ کیا تھی، ان کی نا اخلاص تھا نا، وقت میں برکت بڑی تھی، وقت میں بڑی برکت تھی، وہ تھوڑی تھوڑی چیزوں، آپ یقین کریں کہ ایک والیوم جو طبرانی کی جو ہے نا المعجم الصغیر، اس میں تقریباً کو 1000 سے اوپر احادیث ہیں معجم الصغیر میں، اور امام ابن حجر اسقلانی نے اس کو ظہر سے عصر کے درمیان آپ نے اس کی قرات مکمل کی تھی، اور لوگوں نے باقاعدہ سما کیا تھا پوری کتاب کا، ظہر سے عصر کے درمیان، یہ بہت سپیڈ تھی ابن حجر کی پڑھنے، بہت زیادہ فائن۔ ابن ساکر کی آپ تاریخ دیکھیے نا، یہ تو عجیب چیز ہے، اللہ پاک نے بس ان کے وقت میں برکت دے رکھی تھی، اتنی سی بات ہے۔
اور خدا آج بھی وہی ہے. اگر ایک بندہ سنسیئرٹی کے ساتھ کسی بھی فن پہ کام کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر چیزیں ساری کھول دیتا ہے. بس یہ اتنی سی بات ہے. اور اس کا تعلق جو ہے نا، دو چیزیں ہوتی ہیں دوستو، ایک مواہب ہوتے ہیں اور ایک کرامات ہوتی ہیں. اوکے، کرامت تو ہوگی نا ایک سپر بڑی، فار ایگزامپل ایک دن میں 8 قرآن مجید پڑھ لینا، امام علیہ السلام کی طرف سے یاد ہے. اوکے، ہاں. اور دوسرا مواہب وہ ہوتے ہیں کہ جو کرامت تو نہیں ہوتی لیکن کسی چیز میں برکت پڑ جاتی ہے، بہت زیادہ برکت پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، مواہب آج بھی ممکن ہے، بس اب جو ہے نا وہ محنت کرتے رہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجر اس کا دینے دینا ہے، سچی نیت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو یہ چیز لازمی ملے گی. بارک اللہ فیکم. چلیں آج اس کو اسی مقام پہ روکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. دعا کی گزارش ہے جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.